अस्सलाम वालेकुम। हमारे चैनल बिया और माला पर खुश आमदीद। अगर आप हमारे इस चैनल पर पहली दफ़ा आए हैं या आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो बिया और माला को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। ऐसी कहानियाँ तो इस दुनिया में अज़ल से ही वकूफ़ पज़ीर हो रही हैं, लेकिन जाने क्यों हमें हमेशा अपनी कहानी ही नई और तकलीफ़देह लगती है। तकलीफ़देह इसलिए कि हमें वो सहना पड़ती है। अंजाम अच्छा हो तो मानो कहानी अच्छी, अंजाम बुरा हो तो बस आंसू पछतावे ही इंसान की बाकी ज़िंदगी उसका मुकद्दर होते हैं। मेरा नाम अलीना सोहरवर्दी है, महताब सोहरवर्दी की चौथे नंबर की औलाद। कैसी बदकिस्मती है, मेरे बाप मिडिल पास थे, एक अच्छे जमींदार घराने से ताल्लुक़ रखते थे, महताब सोहरवर्दी। लेकिन तालीम भी मेरे ख़ानदान वालों का कुछ ना बिगाड़ सकी। मेरे वालिदैन की शादी के बाद उन्होंने भी उसी तरीक़े कार को अपनाया जो उनके आबाओ अजदाद का था, यानी बेटों की पैदाइश पे लड्डू बांटे जाएं, हकीक़े किए जाएं, खुशियाँ मनाई जाएं और बेटियों की पैदाइश को छुपाया जाए, उस पे शर्मिंदगी और नदामत महसूस की जाए। जैसे कबल इस्लाम बेटी को पैदा होते ही जिंदा दरगोर कर देते थे वहाँ के अरब, आज के इंसान भी उनसे कुछ बेहतर तो नहीं है। ये अगर जिंदा दरगोर नहीं करते तो जीने का हक भी नहीं देते। ये दुख सिर्फ मेरा नहीं, हम तीनों बहनों का मुश्तरक दुख है। हमसे बड़े दो भाई थे, फिर हम तीन बहनें इस दुनिया में आईं, जिसका मेरे वालिदैन को बहुत कालक था। मुझसे छोटी फरहीना और उससे छोटी मर्जीना, हम तीनों को घर में छूत छात ही समझा जाता था। कम से कम हमें तो यही लगता था। बचपन में यूं भी इंसान बहुत हसास होता है, और अगर किसी ऐसी पोजीशन पे बैठा हो जहां वो अपने साथ होने वाली हर तफरीक को महसूस कर रहा हो, तो ये चीज़ें ज़िंदगी भर उसके जहन पर असरअंदाज होती हैं और कहीं ना कहीं उसकी शख्सियत पे बहुत गहरे असरात भी छोड़ती हैं। मेरे वालिद महताब सोहरवर्दी का ताल्लुक एक इंतहाई दकियानुसी रवायत परस्त जमींदार घराने से था, जहाँ बेटियों की पैदाइश पे दुख तो बेटों की पैदाइश पे शादियाने बजाए जाते। महताब साहब सरकारी महकमे में औसत दर्जे के मुलाजिम थे और साथ वरासत में ज़रई ज़मीन भी मिली थी, जिसकी पैदावार खूब अच्छी होती थी और हम बआसानी गुजारा भी करते थे। हम 6 बहन भाई अपने वालिदैन की कुल मता थे। हमारे घर में भाइयों की बहुत अहमियत थी और हम तो उनके सामने कोई हैसियत नहीं रखती थी, बल्कि हम तो बचपन से अपने वालिदैन को अपनी तालीम और तरबियत के बारे में फ़िक्रमंद होने की बजाय जायदाद में हमारे हिस्सों पे फ़िक्रमंद देखते थे। और तो और हमारे यहाँ जब खाना तैयार होता तो भाइयों का हिस्सा पहले निकाला जाता। फल फ्रूट अच्छे कपड़े सब पे उनका हक होता था। और हमारे यहाँ तो ये कौल बहुत ज़ोरों शोर से दोहराया जाता था। अम्मा भी अक्सर बोलती थी, हमारे बड़े कहते हैं लड़कियां बालियां तो हवा पानी पे ही यूं काट की तरह निकल आती हैं। खाने की अच्छी खुराक की ज़रूरत तो मर्द को होती है, जिसने पूरी नस्ल चलानी है, मेहनतें करनी है। औरत का क्या है, ये 12-13 की हुई, ब्याह के आगे मर्द ने तो सारी ज़िंदगी घर की सारी जिम्मेदारी उठानी होती है। पता नहीं वो कौन सी किताबें थी जो हमारे बड़े लिख के थे, और अभी तक के बड़े उसी सबक को रोज़ रट्टा लगाते थे। हमारे भाइयों को तालीम के लिए अच्छे महंगे इंग्लिश स्कूलों में दाखिल कराया गया, जबकि हमारी तालीम पे तो शुरू दिन से कदगन लग गई कि घर में ही जिस कदर हो सके कायदे वगैरह पढ़ के सीख लें। इस मामले में मैं बहुत ज़िद्दी थी। जब मैं अपनी हम उम्र लड़कियों को स्कूल जाते देखती थी, मेरे अंदर भी बगावत पैदा होती थी। सो मैं अपने घर में डट गई कि मुझे हर सूरत स्कूल जाना है। हर वक्त मेरी रूं रूं और ज़िद के सामने बिलाखिर मेरे माँ बाप को हथियार फेंकना ही पड़े, और मेरी बदौलत मेरी बाकी दोनों बहनों को भी तालीम हासिल करने की इजाज़त मिल गई। इजाज़त क्या, हमें इलाके के सबसे गंदे सरकारी स्कूल में दाखिल करा दिया गया। खैर हमारे लिए तो ये भी किसी गैर मुतवक्को नेमत से कम न था। स्कूल हमारा ऐसा था जहाँ हम टाट पे बैठ के पढ़ती थी, लेकिन हम बहुत खुश थी और जी जान से पढ़ाई पे तवज्जो दे रही थी।
दूसरी तरफ मेरे तीनों भाइयों को स्कूल के अलावा भी अब्बू ने अच्छी जगह ट्यूशन रखवा के दिया हुआ था। उन पे हर माह हजारों रुपया खर्च होता था। फिर भी उनके इम्तहानी नताइज हमसे बहुत बुरे आते थे। हम थोड़ा बहुत पढ़ के भी बहुत अच्छे नंबर ले पा रही थी। मेरे भाई भला अच्छे नंबर कैसे लेते? वो जो कहते हैं ना, किसी भी शय की ज्यादती बुरी होती है, तो यूं ही मोहब्बत हो या नफरत हो या फिर एहसास महरूमी, ज्यादती तो हर एहसास की ही बुरी है। बेजा लाड प्यार ने मेरे भाइयों को इस कदर बिगाड़ दिया था कि वो टिक कर बैठ के किताब भी नहीं खोल पाते थे। स्कूल में बुरे बुरे दोस्त बना लिए थे, हर वक्त आवारागर्दी और हजारों रुपए के उनके खर्च। ऐसे में घर वाले परेशान हो गए और मेरे वालिदैन ने इस मसले का भी बहुत जबरदस्त हल निकाला। कम सिनी में ही उनकी शादियां कर दी गई। सबसे बड़े वकास भाई की बेगम सोनिया भाभी हमारे घर में वाहिद इंसान आई थी जिनमें इंसानियत नाम की कोई चीज भी नजर आती थी। उनसे मेरी यूं भी बहुत बनती थी। वकास भाई और वकार भाई की शादियां मैट्रिक के बाद ही कर दी गई थी और शादियों पर पानी की तरह पैसा बहाया गया था। अब शादियां हो गई थी, उन्हें घर भी तो चलाने थे। कारोबार में उन्हें कोई खास दिलचस्पी नहीं थी। फिर भी मेरे अब्बा ने एक और संगीन कदम उठाया। उनके हिस्सों की कुछ जमीन बेचकर उन्हें कारोबार शुरू करा दिए। अब उन लोगों को ना तो कारोबार का तजुर्बा था और ना ही दिलचस्पी, सो जल्द ही सारा कारोबार ठप हो गया और पैसा डूब गया। और फिर जब मैंने मैट्रिक में बहुत अच्छे नंबर लिए तो आगे पढ़ने का जुनून था। मेरे अम्मी अब्बू हम लड़कियों के आगे पढ़ने के कतई हक में ना थे। उनका कहना था, अब और पढ़ के क्या करना है, कोई शरीफ घर देख के अब हमने तुम्हें ब्याह देना है। ऐसे में हमारी सोनिया भाभी, जो बाकियों में कुछ बेहतर थी, उसने हमारा साथ दिया और अम्मी को समझाया कि इन्हें पढ़ने दें, और कुछ नहीं तो पढ़ लिख के अच्छी नौकरियां करेंगी, घर में 4 पैसे ही आएंगे। जाने सोनिया भाभी ने अम्मी को समझाया था या मजीद सुहाने ख्वाब दिखाए थे, लेकिन अम्मी ने हमें आगे पढ़ने की इजाज़त दे दी। मुझसे छोटी दोनों तो बस FA BA तक ही पढ़ सकी, जबकि मुझे अम्मी ने MA तक पढ़ने की इजाज़त दे दी। मैंने MA मुकम्मल किया तो अम्मी मेरे पीछे पड़ गई। अलीना, तुम नौकरी क्यों नहीं कर लेती? क्या फ़ायदा हुआ इतने पैसे लगा के पढ़वाने का तुम्हें? मैंने कहा, अम्मी जान, जब मेरी क्वालिफिकेशन के मुताबिक नौकरी मिलेगी तो कर लूँगी। किसी प्राइवेट स्कूल में 1000-2000 पे उस्तानी लगने से तो रही। और ऐसे में अम्मी हैरत की तस्वीर बन गई। कहा कि ज़रा इनके नखरे तो देखो, 1000-2000 की कोई हैसियत ही नहीं। जाहिर है हम लड़कियों को, जिन्हें घर में कभी 100 रुपया हाथ पे ना रखा गया था, मेरी माँ को उनके लिए 1000-2000 भी मिलना बहुत ज़्यादा था। फिर एक रोज़ दादी ने अब्बू से कहा, महताब, अलीना की शादी क्यों नहीं कर देते? उम्र निकली जा रही है। अम्मा, अभी तो मैं इस पोजीशन में नहीं हूँ कि इसकी शादी करूँ। 4-5 साल में ही कहीं किसी बेटी का जहेज बन पाता है। जहेज ना दो तो ससुराल में इज्जत नहीं। तो क्या जहेज की खातिर लड़कियां घर बिठाए रखोगे, बूढ़ी करोगे? अम्मा, अगर बगैर जहेज के कोई अच्छा रिश्ता मिलता है तो आप कोशिश कर लें। अब्बू ने साफ जवाब दे दिया। ये वाकई उनकी मजबूरी है। तब मैंने सोचा कि अब मुझे नौकरी करना चाहिए, और फिर मैंने 1 साल सिर्फ 2000 पे अनथक मेहनत की। बाज़ औक़ात सोच सोच के मुझे डिप्रेशन होने लगता, तो इस डिप्रेशन को मिटाने के लिए मैंने एक नई लत पाल ली, चाय पीनी शुरू कर दी। क्योंकि डिप्रेशन में मेरे सर में दर्द रहता था। जब मुलाजमत से घर लौटती तो बार बार जी चाहता कि चाय पीऊँ। तब अम्मी कहती, क्या बार बार चाय पीना फैशन है? ये नहीं सोचती हो कि सारा दूध चाय में ख़त्म हो जाता है? हालांकि 5 किलो दूध आता था हमारे घर, और हमारी भाभियां अपने और अपने बच्चों के लिए जिस कदर चाहती दूध ले सकती थीं। हालांकि मुझे लगता था मैं सबसे मुश्किल नौकरी करती हूँ, इतने ज़्यादा बच्चों पे सारा वक्त सर खपाई और बदले में सिर्फ 2000 तनख्वाह। लेकिन वही ना, बचपन से हमारे साथ चलती आ रही तफरीक आज भी वैसे ही थी, और मेरा एहसास महरूमी अब मज़ीद शिद्दत इख्तियार कर चुका था। क्योंकि अम्मी का कहना था कि दूध उनके पोतों के लिए आता है। मैंने क्या बताती कि मेरे सर में हर वक्त दर्द रहता है, गर्म चाय से सुकून मिलता है, गोया ये मेरी मजबूरी थी। आखिर इस कदर टोका गया कि एक दिन मैंने कसम खा ली कि अब कभी चाय नहीं पीऊंगी, और फिर वाकई मैंने चाय पीनी छोड़ दी, जिद में या फिर एहसास कमतरी के उसी एहसास के बायस जो मुझे हमेशा
اپنی ذلت محسوس ہوتا تھا۔ ایجوکیشن میں ایم اے کرنے کے باوجود بھی میرے علاقے کے اسکول مجھے اچھی تنخواہ دینے کو تیار نہ تھے، سو میں نے اپنے 2000 میں سے ہی چھوٹی سی کمیٹی ڈالی اور اسکول کے بعد پارلر کا کورس شروع کر دیا۔ میرے اسکول کی ہی پرنسپل نے مجھے یہ مشورہ دیا تھا۔ پرنسپل صاحبہ کی کزن نے اپنا ایک پارلر فاخرہ کے نام سے بنا رکھا تھا۔ میری پرنسپل ہی پہلی دفعہ مجھے فاخرہ باجی کے پارلر لے کر گئی تھی۔ یوں میں نے پارلر کا کام سیکھنا شروع کر دیا۔ اور پھر انہی دنوں میرے چھوٹے بھائی کو بھی بے روزگاری کی وجہ سے ڈپریشن ہو گیا۔ اس ڈپریشن کو اس نے ہم پہ یوں نکالا کہ ہمارے پاس جو گھر میں ہی تھوڑی بہت جگہ تھی وہ بھی ہمارے لیے مزید تنگ کر دی۔ ہمارے ٹی وی دیکھنے پہ اس نے پابندی لگا دی، باہر جانا بند کر دیا، چھت پہ جانا بند، نہ ہم کسی کے گھر جا سکتی تھی، نہ ہماری کوئی سہیلی آ سکتی تھی۔ ہر وقت دھڑکا سا لگا رہتا ہمیں کہ اگر تھوڑا سا بھی کام کرنے میں ہم سے تاخیر ہو گئی تو بھائی گالیاں دے گا اور مارے گا بھی۔ مار تو جیسے اب ہماری لازمی خوراک بن گئی تھی۔ میں جو پہلے ہی ڈپریشن کی مریضہ اور احساس محرومی کی ماری ہوئی تھی، اب گھر میں مزید ابتر ماحول کے باعث جیسے بالکل پاگل ہوتی جا رہی تھی۔ لمحہ لمحہ تنگ ہو گیا تھا۔ اب گھر پہ راجدھانی تھی تو ماں باپ کی بہوؤں کی۔ یوں بھی وہ خوشحال گھرانوں سے آئی تھی، کام کو ہاتھ نہ لگاتی۔ سارا کام ہم تینوں بہنوں میں بانٹا گیا تھا، گویا ہم ان کی نوکرانیاں ہیں۔ امی کی ڈانٹ الگ، ہم بہنیں ہی تھیں، ایک دوسرے کی ساتھ تھی۔ ماں باپ نے بھی کبھی ہماری دل جوئی نہ کی تھی۔ مجھ سے تو جانے کیوں سب کو خدا واسطے کا بیر تھا۔ کہتے تھے یہ کیا بیوٹیشن کا کورس کیا ہے، کوئی ڈھنگ کا کام تو سیکھتی۔ ایک دن میں پارلر گئی۔ پارلر کی مالکہ فاخرہ باجی کے مہمان آئے ہوئے تھے، ان کی خالہ بھی آئی ہوئی تھی۔ مجھ سے انہوں نے تعارف حاصل کیا۔ کچھ دنوں بعد فاخرہ باجی کے ساتھ وہ ہمارے گھر آ گئی۔ میرے رشتے کے لیے امی سے میرا رشتہ مانگا۔ امی نے صاف انکار کر دیا کہ ابھی ہم لوگ اس پوزیشن میں نہیں ہیں، ابھی شادی دھوم دھام سے نہیں کر سکتے۔ انہوں نے کہا ہمیں کوئی دھوم دھڑکا نہیں چاہیے اور نہ ہی جہیز چاہیے، ہمیں آپ کی بیٹی بہت پسند آئی ہے، بس آپ سادگی سے نکاح کر دیں۔ امی ابو حیران بھی ہوئے اور خوش بھی۔ وہ تو شروع سے یوں بھی مجھے بہت سمجھتے تھے اور ان کی تو دلی مراد بر آئی تھی۔ یوں 1 ماہ کے اندر اندر میری شادی اظہر سے ہو گئی۔ اظہر ایک پرائیویٹ محکمے میں چھوٹی سی نوکری کرتے تھے، مگر بہت بڑے دل والے تھے، تعلیم سے بہت رغبت رکھتے تھے۔ CSS کرنا ان کا خواب تھا، اور جب مجھے یہ پتا چلا تو میں نے ان کی مزید ہمت بندھائی کہ شادی ہونے کا مطلب یہ تو نہیں کہ انسان آگے پڑھ نہیں سکتا، آپ کو ضرور CSS کی کوشش کرنا چاہیے۔ یوں بھی میں نے ان کے ایکیڈیمک ریکارڈز دیکھے تھے، وہ بہت شاندار نمبروں سے ہمیشہ کامیاب ہوئے تھے۔ انہیں زندگی کی پرکھ تھی، بات چیت کا سلیقہ تھا، گفتگو سے ذہانت ٹپکتی تھی۔ سو میرے تھوڑے سے ہمت دلانے کی وجہ سے انہوں نے ایک بار پھر قسمت آزمانے کا فیصلہ کیا۔ شادی کے بعد میں نے شوہر کا ہاتھ بٹانے کے لیے اپنا پارلر بنانے کا فیصلہ کر لیا۔ یوں تھوڑے سے وقت میں ہی میرا پارلر بھی میرے خلوص کے باعث اچھا چل نکلا۔ یوں بھی اس علاقے میں جہاں میں رہتی تھی دور دور تک کوئی اور پارلر نہ تھا۔ MA کی ڈگری تو میرے کام نہ آئی، مگر میرا سیکھا ہنر میرے کام آ گیا، اور جو میں قسمت آزمانے نکلی تھی قدرت نے میرا ہاتھ تھام لیا اور مجھے ترقی کی طرف لے کے چل پڑی۔ یوں ترقی کرتے کرتے میں نے اپنے کاروبار کو بڑھانے کا سوچا اور ساتھ تھوڑا بہت بوتیک کا کام بھی شروع کر دیا۔ میرے پاس جو دلہنیں تیار ہونے کے لیے آتی وہ اپنا شادی کا جوڑا بھی مجھ سے ہی بنواتی۔ یوں میں پورے شہر اور گرد و نواح میں مشہور ہو گئی۔ سسرال تو اللہ نے مجھے بہترین دی تھی، بس میکا ہی تھا جس نے میری زندگی کو ایسے روگ لگائے تھے جو جان ہی نہیں چھوڑتے تھے۔ پر اب میں اپنے بلبوتے پہ بہت کچھ کرنے کے قابل ہو چکی تھی، سو میں نے اپنے آپ کو ان تمام ڈپریشن سے نکال لیا تھا۔ اس سب میں میری کوشش، کاوش یا محنت کی بجائے اظہر کی محبت کا اور خلوص کا زیادہ عمل دخل تھا۔ انہوں نے جیسے میری شخصیت کے تمام خلا اپنی محبت اور خلوص سے پر کر دیے تھے۔ میں جو پوری زندگی خود کو محروم اور ترستا ہوا محسوس کرتی تھی، اظہر نے مجھے محبت کی دولت سے مالا مال کر دیا تھا۔ اور پھر چند ہی سالوں میں میرے اللہ نے میری جھولی میں 2 بیٹے بھی ڈال دیے، لیکن میری شدید خواہش تھی کہ اللہ مجھے بیٹی بھی عطا فرمائے۔ اظہر نے جب CSS پاس کر لیا تو ایک سرکاری محکمے میں اچھے عہدے پہ فائز ہو گئے۔ میرے مالک نے مجھے ہر اس شے سے نواز دیا جس کا کوئی بھی انسان خواب دیکھ سکتا ہے۔ اور پھر انہی دنوں
میری خالازاد نے اپنے دیور دانیال کے لیے فرحینہ کا رشتہ لے لیا تو میں نے بھی اپنی سب سے بڑی نند کے بیٹے کے لیے سب سے چھوٹی مرجینہ کا رشتہ مانگ لیا۔ اظہر کی طرح فرحینہ کے شوہر دانیال بھی انتہائی نیک خصلت انسان ثابت ہوئے۔ انہوں نے نہ صرف فرحینہ کو آگے بڑھنے کی اجازت دی بلکہ اس کی ہر ممکن مدد بھی کی۔ یوں بھی اسے کم عمر سی فرحینہ شروع سے ہی بہت پسند تھی۔ دانیال نے فرحینہ کو کہا تھا کہ آگے پڑھائی جاری رکھو، لیکن فرحینہ بھی سدا کی لاپرواہ گھرداری کو ہی اہمیت دی اور مزے سے اپنی سلطنت چلانے لگی۔ مرجینہ جو کہ میری بڑی نند کی بہو تھی، میری نند نے اس کی شادی پر کسی بھی طرح کا جہیز نہیں لیا تھا۔ انتہائی سادگی سے نکاح کروا کے وہ لوگ مرجینہ کو رخصت کروا لائے تھے۔ یوں میرے والدین کا ہمیں جہیز دینے کا بوجھ بھی ان کے سروں سے ہٹ گیا تھا۔ ہم بہنوں نے عہد کیا تھا اگر ہمارے گھر صرف بیٹیاں بھی پیدا ہوئیں تو بھی ہم انہیں اتنا ہی پیار دیں گے جس پیار کے لیے ہم ساری زندگی ترسے تھے، اور آج ہم نے اپنا عہد پورا کیا۔ اللہ نے ہم سب کو اپنی رحمتوں سے نوازا تھا، مگر میرے بڑے بھائی اللہ کی رحمت سے محروم ہی رہے۔ انہیں اللہ نے صرف اپنی نعمتوں سے نوازا، جبکہ وقار بھائی کے ہاں تو سرے سے اولاد ہی نہ تھی۔ سب سے چھوٹے بھائی کے 2 بیٹے ہیں، دونوں ہی گونگے بہرے ہیں۔ اللہ ہی میرے گھر والوں پہ رحم کرے۔ شاید اسے اس گھرانے میں اپنی رحمت کی تذلیل پسند نہیں آئی تھی، تبھی کسی کو بھی بیٹی نہ دی۔ خدا نے ان کو وہ دیا جس کی ان کو خواہش تھی، اور ہمیں بیٹے بھی دیے، بیٹیاں بھی دی۔ ہماری شادیوں کے بعد ہماری بھابھیوں نے اپنے خامدوں کو خوب ہاتھوں میں کر لیا۔ کام کاج کی تو عادی نہ تھی۔ قدرت نے ہماری صورت میں انہیں جو نوکرانیاں دے رکھی تھی، اب وہ بھی عیاشی نہ رہی تھی۔ سو اب ان کے لیے بوڑھے ساس سسر اور بھی بوجھ بن گئے تھے۔ خود تو اکثر و بیشتر ہی بازار سے پکے پکائے کھانے منگا لیتے یا ہوٹلوں میں چلے جاتے۔ ایسے میں بوڑھے 2 بندوں کی ذمہ داری کوئی بھی لینے کو تیار نہ تھا، اور ہر کوئی ساس سسر کو دوسرے کی ذمہ داری گردانتا تھا۔ جب بالآخر سب آپس میں لڑ جھگڑ کے تنگ آ گئیں، اب اپنے خامدوں کو بھی بھڑکایا اور بوڑھے والدین کو اتنے بڑے گھر سے نکال کر کوٹھی سے متصل چھوٹے سے کچے سے مکان پہ رہنے پہ مجبور کر دیا۔ میرے بوڑھے والدین الگ پکاتے تھے، الگ کھاتے تھے۔ امی جو اب زیادہ کام نہیں کر سکتی تھی، پھر بھی کام کرنے پہ مجبور تھی، جبکہ ہم نے تو ساری عمر انہیں کام نہیں کرنے دیا تھا۔ اب ان کو اندازہ ہوا کہ بیٹیاں زحمت نہیں رحمت ہوتی ہیں، بوجھ نہیں ہوتی بلکہ بوجھ بانٹ لیتی ہیں۔ وہ بیمار پڑی تو بیٹے دیکھنے بھی نہیں جاتے تھے۔ بہوؤں کو پھر کیا پڑی تھی کہ جا کر بوڑھے ساس سسر کی خدمت کرتی۔ بڑے بھائی نے ہی بالآخر ترس کھا کے ایک ملازمہ رکھی جو امی ابو کے پاس تھوڑی دیر کو جاتی اور ان کے کچھ کام کروا دیتی۔ اسی کے ذریعے جب ہمیں اپنے والدین کے اندر کا حال احوال معلوم ہوا تو ہم بہنیں باری باری امی ابو کی دیکھ بھال کو جانے لگی۔ میں خاص طور پہ ان کا خیال رکھتی تھی، لیکن اپنے بھائیوں کے گھر ہم زیادہ نہیں جاتے تھے۔ شروع سے ہی بھابھیوں کا رویہ اور اپنے والدین کی ہم سے بے حسی نے جانے کیوں ہمیں میکے سے تھوڑا سا دور کر دیا تھا۔ ہمارا کم جانا اب ہمارے بھائیوں اور بھابھیوں کو ہمارا غرور لگتا ہے۔ اب اگر اللہ نے ہمیں نواز دیا ہے تو اس میں ہمارا کیا قصور ہے؟ اچھی شکل و صورت کے ساتھ ساتھ اچھے قد کاٹ، اچھی تعلیم، ذہانت، اللہ نے ہر شے سے تو مالا مال کر رکھا تھا ہم سب بہن بھائیوں کو۔ پھر بھی ہمارے والد نے ہماری شادیاں عام سے غریب گھرانوں میں کی، اور میرے ابو کا تو فلسفہ حیات تھا کہ اپنے سے کمتر لوگوں میں بیٹیوں کے رشتے اس لیے دیتے ہیں تاکہ دامادوں کی گردنیں ان کے سامنے جھکی رہیں، کل کو حصوں کے مطالبے لے کے نہ بیٹھ جائیں۔ زیادہ پڑھے لکھے اونچے گھرانوں کے ہوئے تو ہمیں ہی نکیل ڈال دیں گے۔ یہ دعا نہیں کرتے تھے کہ اللہ ان کی بیٹیوں کے نصیب اچھے کرے، اس کو سسرال میں بہت سکھ ملے، لیکن ہر انسان کا اپنا نصیب ہوتا ہے۔ کوئی انسان اس کے لیے خواہ لاکھ بھی برا چاہے، لیکن اللہ نے اگر اس کے نصیب میں بھلائی لکھی ہے تو اسے مل کے رہے گی۔ آج ہم بہنیں ہی اپنے والدین کو سنبھال رہی ہیں۔ ہم سب نے مل کے ان کا خرچہ اٹھا لیا ہے، ان کے جوتے کپڑے کھانے پینے کا سب خیال ہم ہی رکھتی ہیں۔ بے جا عیش و عشرت نے میرے بھائیوں کو نہ کما اور نہ کھٹو کر دیا تھا۔ صحیح وقت پہ محنت نہ کی تھی تو آج ان کے ہاتھ نہ ہنر تھا نہ دولت۔ بڑے بھائی نے تو اپنے حصے کی زمین بھی فروخت کر دی تھی۔ باقی دونوں بھائیوں کو زمین کی پیداوار سے جو تھوڑا بہت آتا تھا اسی پہ بمشکل گزارا کرتے تھے۔ ان کی بیویاں بھی
زمیندار گھرانوں سے ہیں، لہٰذا گزارا ہو رہا ہے۔ وہ جو کہتے ہیں نا کہ شکر خورے کو شکر مل جاتی ہے، تو میرے ہڈ حرام بھائیوں کو بھی کوئی نہ کوئی آسرا مل ہی گیا۔ آج بھی ان کا گزارا ہو رہا ہے کہ ان کے سسرال زمینداریں ہیں، تو کچھ نہ کچھ بیویاں بھی سسرال سے لے آتی ہیں۔ خیر، ان کے پاس زمین کی کتنی بھی دولت کیوں نہ ہو، پر ان کے دل بہت تنگ ہے، سو اپنے والدین کی کفالت ہم تینوں بہنیں ہی مل کے کر رہی ہیں۔ اور ایک بات، ہمیں اپنے والدین سے کوئی بھی گلہ نہیں، کیونکہ اللہ نے ہمیں ایسے بہترین شوہر اور اولادوں سے نوازا ہے کہ ماضی کی تمام تلخیاں ہی جیسے ختم ہو کے رہ گئی ہیں۔ بلکہ اب تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہم اپنے والدین کے بڑھاپے کو بھی پرسکون اور باعث اطمینان بنا سکیں۔ ہمارے بچے بھی اپنے نانا نانی سے بہت محبت کرتے ہیں اور وقتاً فوقتاً ان کے پاس بیٹھ کر انہیں دباتے ہیں، ان سے ان کی جوانی کے قصے کہانیاں سنتے ہیں، ہمارے بچپن کے بارے میں، ہماری شرارتوں کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ اور اولاد، خواہ بیٹا ہو یا بیٹی، اس کی اچھی تربیت ہی والدین کا اصل فرض ہے۔ خاص کر بچوں کو بزرگوں کا ادب سکھانا، ان کے ساتھ وقت گزارنے کی عادت ڈالنا ہی والدین کا اصل امتحان بھی ہے، کیونکہ اگر آج ہمارے بچے اپنے بزرگوں کے پاس بیٹھیں گے، ان کی بات برداشت کریں گے، تو ہی کل ہماری بھی کریں گے نا، نہ کہ ہمارے بھائیوں کی طرح بڑھاپے میں انہیں فالتو شے سمجھ کے گھر سے دور پھینک دیں گے۔ اور اپنی کہانی کے ذریعے میں آپ سے التجا کرتی ہوں آج کے اس مشینی دور میں بھی، کہ جب انسان اتنا مصروف ہے کہ اپنے بوڑھے والدین کی خبر گیری کے لیے بھی وقت نہیں نکال سکتا، خدا را آپ جتنے بھی مصروف ہوں، جتنے بھی بڑے کاروباری کیوں نہ ہوں، اپنے والدین سے غافل نہ ہوں، خاص طور پر جب وہ اپنی جوانی اولاد پہ خرچ کر کے انہیں پال پوس کے بیاہ کر خود بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائے، تو ان کا خیال کرنا چاہیے، کیونکہ ماں باپ اور بزرگوں کی دعاؤں کی بدولت ہی ہماری زندگی کامیاب و کامران ہو سکتی ہے۔